بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محدث ضیاء الرحمن لازمی الجامع الکامل والے رحمۃ واسعہ، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شخص سے وہ کام لیا جو طریق اسلام میں کوئی کر سکا نہیں کر سکا، بلا مبالغہ، یعنی احادیث صحیحہ کا احاطہ نہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کیا، احادیث صحیحہ کا احاطہ نہ امام ذہبی صاحب نے کیا، احادیث صحیحہ کا احاطہ ابن خزیمہ، ابن حبان، امام ضیاء مقدسی وغیرہ وغیرہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ کس نے کیا؟ شیخ ضیاء الرحمن العظمی الجامع الکامل میں، جو ابھی ہم نے 3-4 ماہ پہلے اس کتاب کو موجودہ چیز فقیر نے اس کو شائع کیا، اللہ تعالیٰ سے قبول، انہیں چلدن اللہ تعالیٰ سے قبول فرما دے۔ تو بیٹا یہ مثال واضح کرتی ہے کہ یہ کام قیامت تک جاری رہیں گے، کیوں بیٹا؟ یہ سچ ہے نا، یہ کام ہونے ہیں انشاءاللہ، ہم ان میں اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں خدام حدیث میں جگہ دے دے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث پر کام کیا۔ یہ نسبت ہے، یہ کیا ہے؟ نسبت ہے۔ اللہ ہماری نسبت اس کے ساتھ جوڑ دے۔ ایک بھائی نے سوال کیا، کسی حدیث پر حکم لگانے سے پہلے کتنے ترک جمع کرنے چاہیے؟ جتنے ہو سکے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے، جو دستیاب جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں 12:20 پر حدیث صحیح ہے تو 25 پر ضعیف ہو گئی ہے، 30 پر ضعیف ہے تو اگلے منٹ نہیں، یہ تو مذاق ہے، یہ مذاق ہے حدیث کے ساتھ۔ اچھا جی یہ حدیث ضعیف ہے، کسی نے فون کیا استاد جی مصدر کے حاکم میں سے اچھا میں دیکھتا ہاں یہ تو صحیح ہو گئی ہے۔ دوسرا فون کرتا استاد جی مصدر حاکم یہ علت، اچھا ہاں یہ علت تو ہے بالکل، یہ ضعیف ہے، یہ تو مذاق ہے حدیث سے۔ ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ زندگی میں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تحقیق کر سکیں، ایک ہی کافی ہے۔ دو کسی نے کہا دو کی کرو، کسی نے کہا کسی نے نہیں، بس یہ نسبت ہے۔ ہمیں بڑی احتیاط چاہیے، سال ہر سال کی محنت چاہیے۔ 1-2 کتابیں دیکھ کر حکم لگانے والے ان کی حکم میں خیر برکت نہیں ہے۔ تو ہمیں زندگی کو اس کام کے لیے وقف کر دینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ سندوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ سند کا شجرہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سند کا شجرہ بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک ہے اصولی اصطلاحی طریقہ، ایک ہے عامی طریقہ۔ فی الحال آپ عامی کو ہی قبول کریں، اصطلاحی اصولی طریقہ کچھ اور ہے، وہ ہم آگے سمجھائیں گے۔ عامی طریقہ کیا ہے؟ بخاری حدیث نمبر 1 مثلا سب سے اوپر لکھیں عمر بن الخطاب، اوپر سے نیچے ہے نا، اوپر سے نیچے نہ ہے۔ دوسرا راوی، تیسرا راوی، آتے آتے احمد بن اشکاب، سب سے آخر میں آئیں گے، نیچے لکھ دیں امام بخاری۔ کیا لکھیں؟ امام بخاری۔ نیچے لکھیں خا 2 نقطے حدیث نمبر 1 بریکٹ ڈال دیں۔ یہ بخاری کی سند، بخاری کی 7 سندیں ہیں اسی حدیث کی، 7 کو جمع کریں، لکھتے جائیں۔ پھر ابو داؤد کی طرف آ جائیں مثلا تو پھر نیچے لکھ دیں ابو داؤد، پھر نسائی، پھر ایسے جتنی بھی سندیں ہیں ان کو جمع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف کریں تو جہاں جہاں سے راوی جمع ہو رہا ہے، مثلا راوی نمبر 3 سے سند ابو داؤد والی آگے وہی ہے تو تیر بنا دیں، تیر لے جا کر اس پر جمع کر دیں، ابو داؤد کے نیچے لکھ دیں حدیث نمبر 25 مثلا مصدر کی حاکم پر جائیں، یہ راوی نمبر 5 پر سند جمع ہو رہی ہے، وہاں تیر بنا دیں۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ یہ عامی طریقہ آسان، فی الحال آپ نے اسی کو اپنانا ہے۔ پھر ایسا اصطلاحی طریقہ
وہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے۔ سر جی لکھا ہوا کسی کتاب میں یہ دیکھا پریکٹیکلی نہیں ہے؟ جی بیٹا میری کتاب ہے نا تخریج و تحقیق سلوک باب، اس میں نے جو لکھا ہے طریقہ سارا کو لکھا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کیا محدثین نے ترک پر کتب لکھی ہیں؟ جی بیٹا بہت زیادہ کتب لکھی ہیں۔ ہاں ایک کام باقی ہے، وہ کام کیا ہے؟ حدیث کی تمام سندوں کو جمع کیا جائے، یہ کام آج تک نہیں ہوا۔ یہ آپ میرے بیٹے میرے احباب آپ علماء کرام کریں گے انشاءاللہ۔ مثلا انما الاعمال بالنیات کی تمام سندوں کو جمع کریں، خواہ 1000 سند بن جائے۔ ہم شروع تو کریں، نیت کر لیں، شروع کریں۔ نخبۃ الحدیث میں جو تقریباً 100 حدیث ہے اس کی سندوں کو جمع کریں، انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی علم سند سے آشنا ہو جائیں گے، واقف ہو جائیں گے۔ ہم اپنے مدرسہ میں تو یہ گستاخی کر رہے ہیں، نخبۃ الحدیث بھی باسند پڑھاتے ہیں الحمدللہ، بلوغ المرام بھی باسند پڑھاتے ہیں۔ ہمیں کوئی روکتا، کوئی اعتراض کرتا نہیں، بچے پک کرتے ہیں باتیں، بچے باتیں پک کرتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں عام 3 4 سال ہم سند پڑھاتے ہی نہیں، ہم تو بھائی پہلے دن سے سند ہی پڑھاتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، بچے خود نکال کے دکھاتے ہیں، تقریب تہذیب وغیرہ کو جرح و تعدیل بچوں کو سمجھا دیتے ہیں، وہ خود فوراً رابطہ لا کر استاد جی یہ حکم لکھا ہوگا، یہ حکم ہے، تو فائدہ کہ نقصان ہوگا؟ ابھی بچہ جوش لے کر آیا ہے مدرسہ میں، تو ہم نے اس کو ماحول دے دیا، بیٹا یہ سند ہے، یہ متن ہے، یہ تحقیق ہے، فائدہ ہوا نا۔ یہی ماحول تمام مدرسوں میں ہونا چاہیے انشاءاللہ، کہ جرح و تعدیل کا علم دوبارہ سے زندہ ہوگا۔ محدثین نے بڑی کتابیں، کچھ میں نے پہلے بتا دی ہیں، مرزی وغیرہ، ابن حجر کی بڑی کتابیں ہیں، 24 کتابیں ابن حجر نے لکھی، اور بھی محدثین کی بڑی کتابیں ہیں۔ ہاں کیا کسی کتاب میں تمام طرق جمع؟ ہاں نہیں، ایسی کوئی کتاب نہیں ہمارے علم میں جس نے احاطہ کیا ہو جمیع سندوں کا، ایسی کتاب ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہاں ہمارے بیٹے یہ کام کریں گے۔ اس دور میں اس فن کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ہاں زندہ اسی طرح کیا جائے گا، مذاکرے کیے جائیں، جس طرح محدثین بیٹھ کر سندوں پر بحث کرتے تھے، ہم بھی بحث کرنے شروع کر دیں، سند جمع کریں، سندوں میں علتیں تلاش کریں، سندوں میں ضعیف راوی تلاش کریں، سندوں میں وغیرہ وغیرہ جو امور ہیں سند کے وہ تلاش کریں، اس طرح زندہ ہوگا علم۔ یہ علم یہ پیاسے ہیں علماء، ان کی پیاس بجھانی چاہیے۔ ہمیں درس نظامی جو ہمارا ایک ماشاءاللہ بڑا زبردست سسٹم جا رہا ہے، اس میں رد و بدل کر کے کوئی تبدیلیاں کر کے، کوئی گناہ تھوڑا ہے کہ گناہ ہے کوئی تبدیلی کرنا۔ ہم تو مخلص ہیں اللہ کے رسول کے لیے، مومنین اسی لیے تعاون کر رہے ہیں، تو ہمیں پورے علماء تیار کرنے چاہیے جو جرح و تعدیل میں بھی ماہر ہوں، علم سند میں بھی، علم متن بھی ماہر ہوں۔ ایسے کہ نہیں سمجھے؟ ورنہ مدرسے کا فارغ عالم جھوٹی من گڑت ضعیف روایتیں بیان کر کے بتاؤ کیا نبی کی خدمت کر رہا ہے؟ نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہے وہ، خدمت کر رہا ہے وہ نہیں، کیا فائدہ پھر؟ ہمیں مستند علماء جب تک اس پبلک میں کون جاتا ہے جو سب سے نکھٹو ہوتا ہے؟ مساجد میں کون امام خطیب لگتا ہے؟ جو سب سے نکھٹو ہوتا ہے، وہ ہمارے مساجد میں ہے۔ جب اس پبلک کو محدثین ملیں گے تب جا کر انقلاب اور تبدیلیاں آئیں گی، ورنہ عالم کو پتہ، عالم کو بصیرت کم ہے دین کی، تو کیا وہ بصیرت آ کے دے گا؟ یہ بڑی زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ درس میں یہ سنا تھا الاسناد من الدین، اللہ اکبر، یہ امام عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، الاسناد من الدین، سبحان اللہ۔ تو یعنی صحیح مسلم کا مقدمہ جو امام صاحب لکھا وہ سارا اسی پر ہے۔ یہ چند سوالات کے جواب ہم نے دے دیے، اور کچھ سوال ہم ہو ترک کے حوالہ سے۔ مسلم میں مشکلات کی سند، ہاں
مشکات کی سندوں کو کسی نے جمع نہیں کیا، بس وہ راویوں کے ناموں کو جمع کیا، حوالے لکھے ابن حجر رحمہ اللہ نے ہدایت الروات میں، اور علماء تبریزی وغیرہ نے کام کیے ماشاءاللہ، شیخ البانی صاحب نے تحقیق کی، اور علماء نے تحقیق کی۔ یہ سند کو یاد کرنے کا کیا طریقہ؟ سند کو یاد کرنے کا طریقہ ہے بچوں کو ماحول دیا جائے۔ اس کا طریقہ ہے جیسے حفظ قرآن کی کلاسیں ہیں، اسی طرح حفظ سند اور حفظ حدیث کی کلاسیں لگائی جائیں۔ کسی مدرسہ میں ہے کہ حفظ حدیث کی کلاس، اس شیخ صاحب بیٹھے ہیں، وہ بس بچوں کو یاد کروا رہے ہیں سند متن۔ آج بھی کتب حدیث کو باسند یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا نام ہے، مینار الہدا ادارے کا نام ہے اردن میں، وہاں ہزاروں حدیثوں کے حافظ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں۔ میرا ایک لیکچر ہے بچپن میں حفظ حدیث کیسے ممکن ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، وہ سنیں، آپ کو آشش کر اٹھیں گے کہ واقعتاً آج ممکن ہے۔ ہمارا تو ذہن ہی نہیں ہے، ہمارا ذہن اس لیے وہ بچہ چھوٹے چھوٹے بچے محدثین بھی نہیں بن رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ شاہ صاحب، یہ مشکات کے اندر بس اوقات فصل